آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و مکرم سامعین، کروڑا بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج کی صبح میں پھر سے زندگی عطا فرمائی اور ہمیں یہ سعادت اور توفیق دی کہ ہم اپنے پروردگار کے ہاں آ کر سجدہ ریز ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ سے ڈرنے والے، خشیت الہی رکھنے والے وہ لوگ ہیں جو علماء ہیں، جن کے پاس علم ہے۔ یا دوسرا معنی اس طرح سمجھیں کہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہی علماء ہیں۔ دونوں باتیں ہی ٹھیک بنتی ہیں، یعنی جو اللہ سے ڈرتے ہیں دراصل وہ علماء ہیں، یا جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہی علماء ہیں، یا جو علماء ہیں وہی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ علم دراصل خشیت الہی کا نام ہے۔ ایک آدمی ہو، ظاہراً اس کے پاس ڈگریاں ہوں بہت زیادہ، لیکن بے نماز ہے، عجیب کردار ہے، عالم تو نہیں کہلائے گا۔ عالم وہ ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے۔ علم کہتے اسی کو ہیں جسے اللہ کی پہچان ہو، جسے پتہ ہے کہ میں نے مرنا ہے، جسے پتہ ہے میں نے قبر میں جانا ہے، جسے پتہ ہے قبر میں مجھ سے پوچھا جانا ہے، جسے پتہ ہے کہ 50,000 سال کا دن ہے، اس میں مجھے سارا حساب و کتاب دینا ہے، اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ یہ ہے اصل علم۔ جو اس کو جانتا ہے، اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، اسے عالم کہتے ہیں۔ دوسرے یہ ہے کہ علم سے مراد دین کا علم ہے، قرآن اور حدیث ہے، اور انسان کو اشرف المخلوقات بھی اس لیے کہا گیا کہ اسے علم عطا کیا گیا۔ کائنات میں سب سے زیادہ اللہ نے انسان کو علم عطا کیا، انسان کو شعور ہے، عقل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم بھی دیا، حلم بھی دیا اور حکمت بھی عطا کی، سب کچھ انسان کو عطا کیا ہے، اور انسان اشرف اس لیے ہے کہ علم کی بنیاد پہ۔ اور فرمایا کہ تم ماں کی گود سے قبر تک علم کو حاصل کرو، ہمیشہ علم حاصل کرتے رہو، ہمیشہ۔ اور ہماری ایک تو توجہ یہ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ دین سے ہٹ کے بھی بقیہ بھی علوم ہیں، انہیں علم نہیں کہتے۔ دنیاوی تعلیم بھی لازم و ضروری ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن دنیاوی تعلیم سے کوئی عالم بن جائے یہ کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا۔ کوئی بڑا ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، پروفیسر ہے، اسے عالم کہیں گے کوئی؟ نہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ علم نہیں، وہ ایک ہنر ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ جو بھی کتابیں، ان کا تعلق علم سے نہیں ہے، ان کا تعلق ہنر سے ہے۔ بڑی ڈگری حاصل کر لے گا، MBBS ڈاکٹر بن جائے گا، انجینئر بن جائے گا، پروفیسر بن جائے گا، عالم نہیں کہلائے گا۔ عالم کون کہلائے گا؟ جس نے قرآن اور حدیث کا علم حاصل کیا۔ عالم کہتے ہیں علم والا۔ کسی بھی ڈاکٹر کو کوئی نہیں کہے گا کہ بڑے علم والا آدمی ہے، وہ ڈاکٹر ہے، اگرچہ اس کو وہ معلومات ہے، لیکن اسے عالم نہیں کہیں گے۔ عالم اسے کہیں گے جس نے قرآن اور حدیث کو سمجھا، قرآن اور حدیث میں تحقیق کی، اس کو پڑھا، اسے عالم کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی ایک روایت ہے، اگرچہ مجروح روایت ہے، جرح اس روایت پہ، فرمایا کہ تمہیں علم حاصل کرنے کے لیے چین بھی جانا پڑے نا تو وہاں تک بھی جا کے علم حاصل کرو۔ اس سے ضروری نہیں کہ وہ دنیاوی ہی علم حاصل کر رہا ہے، دینی علم کیا چین تک نہیں پہنچا؟ صحابہ کائنات کے کس کونے تک نہیں پہنچے دین کو پہنچانے کے لیے؟ بتائیں۔ صحابہ و تابعین دنیا کے ہر کنارے تک پہنچے دین کے علم کی اشاعت کے لیے، اور جن کو دین کا جذبہ تھا، ایک صاحب مدینہ سے ملک شام تک پہنچے ایک روایت سننے کے لیے صحابی کے پاس، اور کہا کہ اللہ کی عزت کی قسم میں صرف اس لیے آیا کہ مجھے پتہ تھا کہ تو نے ڈائریکٹلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی تھی، وہ حدیث اتنا پیدل سفر کر کے میں محض وہ حدیث سننے کے لیے آیا ہوں۔ ہمارے ہاں درس ہوں، تدریس ہو، حدیث بیان ہو، قرآن کے درس ہوں، ہم مست ہیں گھروں میں، ہمیں سوچ ہی نہیں ہوتی، اگر وقت ہو تب بھی ہم بمشکل فرض پڑھ کے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ضرورت ہی نہیں ہے دین کے علم کی، قرآن و حدیث کو سننے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ دوسرے کہ ہماری توجہ مین اس ہنر کی طرف ہے۔ سکول کی تعلیم اچھی ہے، دینی ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن قرآن اور حدیث کے علم کو پس پشت کر دیں، محض اس ہنر کی طرف لگے رہیں، یہ بھی اچھا نہیں ہے۔
مسلمانوں کا یہ طریقہ نہیں ہے. ہم اس طرف ہی متوجہ ہوں. میں یہ دیکھوں کہ میرا بچہ اسکول کے حوالے سے جتنا ڈگریاں حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، دین کے حوالے سے، قرآن و حدیث کے حوالے سے کس قدر میں کوشاں ہوں. میرے بچے کو کتنی صورتیں زبانی یاد ہیں، میرے بچے کو کتنی صورتوں کا ترجمہ، تفسیر، شان نزول یا کتنی حدیثیں آتی ہیں. زندگی سے روز مرہ آنے والے مسائل سے ریلیٹڈ جو حدیث مبارک ہیں کتنی یاد ہے مجھے یا میری فیملی میں سے کسی فرد کو. اس طرف توجہ نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں علم محض وہ ہے. نہ میرے بھائی، وہ ایک ہنر ہے. ہنر سکھائیں، اچھی بات ہے. ہنر کے بغیر بھی زندگی میں جینا دشوار ہے، دنیا کے اندر رہنا دشوار ہے. لیکن اخری زندگی کے بارے اور دنیا میں بہترین زندگی جینے کے متعلق قرآن و حدیث لازم و ضروری ہے. اللہ فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ کی پہچان اگر ہم کرنا چاہتے ہیں، خدا تک پہنچنا چاہتے ہیں، پھر وہ دین کا علم ہے. اور اس سے یہ بھی ضروری نہیں کہ دین کا علم اس لیے، اچھا ہماری یہ طبیعت بن چکی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بس دین کا علم حاصل اس لیے کیا جاتا ہے کہ مولوی صاحب بننا ہوتا ہے. یہ کوئی فرض عین ہے کہ مولوی صاحب بننا ہے، اس نے مصلی رسول پہ کھڑے ہو کے یا دین کا درس دینا یا ممبر رسول سنبھالنا ہے اور اسی کو ذریعہ معاش بنا کے وہ چلتا رہے گا، مولوی بن جائے گا. یہ کوئی ضروری تو نہیں ہے نا. عوامی لوگ بھی، کاروباری لوگ بھی، کوئی اپنا نوکری والے بھی تو عالم بن سکتے ہیں نا. کوئی یہ ضروری تو نہیں کہ بس جو پڑھا وہ اس میں وقف ہو گیا، بس وہ ادھر ہی رہے گا مسجد میں ہی 24 گھنٹے. یہ کوئی ضروری تو نہیں ہے. یہ ایک الگ چیز ہے. قرآن پاک کا فیصلہ. اللہ فرماتا ہے خاص ایک تمہارا طبقہ، ایک گروہ، وہ دین کو مکمل حاصل کرے اور وہ تمہاری رہنمائی کرے. ٹھیک ہے نا، وہ ہمارے علماء کرام ہیں. لیکن اپنی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے کم از کم ہمیں روز مرہ درپیش آنے والے مسائل میں تحقیق ہونا لازم و ضروری ہے. یہ علم فرض ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مومن مرد عورت پر علم حاصل کرنا فرض ہے. وہ کون سا علم ہے؟ وہ علم ہے کہ جو بندہ جس فیلڈ میں ہے اس فیلڈ کے متعلق شرعی ٹوٹل مسائل کا جاننا فرض عین ہے. میں پوچھتا ہوں جو تاجر یہاں جتنا بھی بیٹھے ہیں تجارت کرتے ہیں، انہیں پتہ ہے تجارت کے کتنے مسائل ہیں اور کون کون سے ہیں؟ پتہ نہیں ہے. وہ فرض تھا وہ علم. جس طرح نماز فرض ہے، جس طرح روزہ فرض ہے، جس طرح زکوٰۃ فرض ہے، جس طرح حج فرض ہے، اسی طرح تمہیں تجارت کرنے والے بندے کے، تاجر کے لیے تجارت کے ٹوٹل مسائل سمجھنا فرض عین تھا. پتہ ہی نہیں ہے. ایک مسئلے کا بھی پتہ نہیں ہوگا. اسی طرح جو بندہ جس فیلڈ میں بھی ہے اس فیلڈ سے ریلیٹڈ شرعی ٹوٹل مسائل کا جاننا ہم پر فرض تھا. پتہ ہی نہیں ہے. جب کوئی مسئلہ درپیش مسئلہ بن جائے، رولا بن جائے، پھر پوچھتے ہیں حضرت اس مسئلے میں تھوڑی وضاحت فرما دیں. خود کیوں نہ تحقیق کی؟ کیا یہ صرف انہی کی ذمہ داری ہے؟ چھوٹے چھوٹے مسائل بھی مولویوں کے سپرد کر دیں گے؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم خود بھی تھوڑی سی تحقیق کریں. اگر 24 گھنٹے دنیا کو وقت دے سکتے ہیں تو 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ بھی ہم کم از کم دین کو وقت دے دینا تو ہمیں دین کی سمجھ آ جائے. تو اللہ کی پہچان دین کے علم سے ہے. اور خشیت الہی، دل میں خشیت الہی کا نور، اللہ کی محبت کا نور، دین اسلام کی محبت کا نور، اللہ کے محبوب کی محبت کا نور پیدا ہوگا تو وہ دین کے علم کے ذریعے ہوگا. یاد رکھیں. بلکہ حدیث مبارکہ تو کافی تعداد میں ہیں علم والے کی شان میں. فرمایا کہ ایک عالم ہے، علم ہے والا ہے، پڑھا لکھا ہے. ایک عابد ہے، عبادت کر رہا ہے، وہ ساری رات نفل ادا کرتا رہے. اور جو عالم ہے، جانتا ہے، علم والا ہے، جو دوسروں کو علم کی بات بتاتا ہے، وہ چاہے عوام میں کیوں نہیں ہے، کاروباری آدمی ہے، ویسے علم ہے. وہ جاتا ہے اپنے آفس میں، جتنے بھی اس کے نیچے عملہ ہے اس کو کوئی ایک آدھی حدیث بیان کرتا ہے، ان کو نماز کی ترغیب دیتا ہے، کوئی اس طرح کی اچھی بات سناتا ہے، یا اپنی فیملی کو کی ہی تربیت دین اسلام کے مطابق کرتا رہتا ہے. تو فرمایا ایسا انسان وہ ساری رات سویا رہے، عابد ساری رات عبادت نفل پڑھتا رہے، اس کی نفل سے زیادہ افضل اس کا سونا ہے. اس کا سویا رہنا بھی اس سے کئی گنا زیادہ ان کا اجر و ثواب ان کو لکھا جا رہا ہے ان کے لیے. یہ مقام ہے علم کا. یاد رکھیں. تو علم کی طرف تھوڑا سا متوجہ ہوں خود ذاتی طور پہ. ہاں نہیں کسی کو سمجھ آتی، کوئی ہم ادھر موجود ہیں، کوئی بزرگ ہیں جس عمر کے بھی ہیں، کئی ساتھی ہمیں بزرگ ملے بھی، ہمیں حیا آتی ہے کہ اس عمر میں ہم مسائل پوچھیں نماز کے متعلق فلاں فلاں. کیا ہو گیا؟ اللہ کے نبی نے تو فرمایا قبر تک، ماں کی گود سے قبر تک علم حاصل کرو. میری ذات کو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ضعیف العمر آدمی آ کے بنیادی نماز کے مسائل پوچھے
تو یہ بھی اللہ کے ایک بہت بڑا فضل ہے کہ اس عمر میں آ کے اسے یہ احساس ہوا کہ یار میں کچھ دین کی باتیں سمجھ لوں۔ اگر وہ اس عمر میں حیا کرتا رہے، نہیں یار مولوی صاحب کیا کہیں گے، کیا کہیں گے مولوی صاحب، اس عمر میں بھی حیا کرتے کرتے وہ شرماتے شرماتے چلا گیا دنیا سے، تو پوچھا جائے بھی ہاں دنیا میں اتنا وقت گزار گیا، دین کی تحقیق کے بارے کتنا کوشش کی تو نے، بنیادی شرعی مسائل جاننے کی اتنا کوشش کی تو نے، تو کیا جواب دیں گے؟ ہماری رہنمائی کے لیے قرآن و حدیث موجود ہے، اللہ نے یہ پوری کتاب نازل کی، اپنے محبوب کو ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ بنا کے بھیجا۔ ہم نے اس کتاب سے زندگی کتنا لی، ہم نے اللہ کے نبی کی زندگی سے کتنا زندگی کو لیا، کس قدر اصول لیے، پتہ ہی نہیں ہے۔ ہاں یہ ایک الگ چیز ہے کہ ہم فلمیں دیکھ کر، ڈرامے دیکھ کر، وہ انڈین ایکٹر ان سے زندگی لی ہے ہمارے جوانوں نے، 99% ہم نے انہی سے اصول لیے جینے کے طریقہ، ہمارا اٹھنے بیٹھنے کا، لباس کا، داڑھی کا، بالوں کی کٹنگ، بولنے کا سٹائل، سارا انہی کی طرح ہے، ان سے زندگی لی ہے وہ، کیونکہ صبح شام ہمارے سامنے کیبل لگی ہوئی ہے، فلمیں چل رہی ہیں، یا موبائل موجود ہے، ہماری بچیاں، ہمارے بچے، نوجوان، ٹوٹل انہی سے زندگی دی جا رہی ہے۔ قرآن اور حدیث سے کس قدر اصول لیے، یہ میں اور آپ خود اس کا موازنہ کر سکتے ہیں۔ تو خدا کے لیے علم کی بنیاد پر انسان کو اشرف المخلوقات کہا گیا، اور اس علم سے انسان آج بالکل دور ہو چکا ہے، اور بالکل دور، علم سے دور ہونا تو الگ بات، علم والوں سے بھی ہم متنفر ہو گئے۔ علماء کی کتنا قدر کرتے ہیں، آج جو دین کی بات کرتا ہے اس کے ساتھ مذاق کیا جاتا ہے۔ آج بڑے لوگوں کو دیکھیں، الیکٹرانک میڈیا پہ دیکھیں، علماء کی کیا قدر ہے، ہر کوئی علماء کی توہین پہ تلا ہوا ہے۔ علماء کی توہین کرنا کفر ہے، یاد رکھیں، صحیح معنی عالم دین ہے، اس کی توہین کرنا، اس کو یعنی ایسا لقب دینا کہ جس سے اس کی توہین ہو رہی ہے، اس طرح کا لقب دینا بھی کفر ہے۔ علماء کی عزت و وقار فرض عین تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو عالم بن جاؤ، عالم نہیں بن سکتے تو پھر کم از کم طالب علم بن جاؤ، علم کو حاصل کرتے رہو، ہمیشہ تھوڑا تھوڑا، آدھا گھنٹہ 24 گھنٹے میں وقت دے دو، دین کی بات سنو، دین کی بات سمجھو، یا علماء کے قریب ہو جاؤ، ٹھیک ہے نا، عالم بن جاؤ یا طالب علم بن جاؤ، علماء کے پیچھے پڑ جاؤ، بے علماء سے کچھ حاصل کرو۔ اگر عالم بھی نہ بن سکے، طالب علم بھی نہ بن سکے، تو پھر کم از کم علم والوں سے محبت ضرور کرو۔ پھر فرمایا کہ اگر علم والوں سے محبت بھی نہیں کر سکتے تو عالم بھی نہ بن سکے، طالب علم بھی نہ بن سکے، علم والوں سے محبت بھی نہیں، تو کم از کم نفرت نہ کرنا علماء سے۔ اگر نفرت کرو گے تو دنیا اور آخرت میں ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ اب ہم دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر علماء کو، علم والوں کو کیا حیثیت دی جاتی ہے، علماء کی کیا قدر ہے، میں پوچھتا ہوں۔ ہر حوالے سے جتنی بھی ادارے ہیں، ٹوٹل حکومتی سطح پہ ان کو سپورٹ ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ کوئی بھی ایک دینی ادارہ دکھائیں یا کوئی مسجد دکھائیں کہ جس کو حکومت سپورٹ کرتی ہو۔ ٹھیک ہے، اچھے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، جنہوں نے دینی ادارے سنبھالے ہوئے، نظام چل رہا ہے، مساجد کا نظام چل رہا ہے، عوامی سطح پہ چل رہا ہے۔ لیکن ہم میڈیا کی طرف دیکھیں، حکومت کی طرف دیکھیں، علم دین کی، علماء کی، قرآن حدیث کی کوئی وقت نہیں ہے بالکل ہی۔ تو خدا کے لیے ہم اس طرف متوجہ ہوں، عالم بن جائیں، نہیں تو کم از کم طالب علم بن جائیں، نہیں تو علماء سے محبت کرنے والے بن جائیں، کم از کم اتنا بھی نہیں ہو سکتا تو علماء سے نفرت نہ کریں۔ جو علماء سے نفرت کرتے ہیں اس کے ساتھ اظہار نفرت کریں کہ یہ ہمارے جو انبیاء کے وارث ہیں، جو بنی اسرائیل کے انبیاء کی مثل ہیں، ان لوگوں کے متعلق یہ تبصرہ کر رہا ہے، اس کی وقت اور اس کے اوقات کیا ہے، اس طرف ہم متوجہ ہوں۔ ہم ساتھ ملے ہوتے ہیں، کوئی کسی عالم کے خلاف بات کرے، ہم بھی اس کے ساتھ مل کر کئی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ خدا کے لیے اللہ فرماتے ہیں عالم ہی وہ لوگ ہیں جن کے دل میں خشیت الہی کا نور ہے، اور تمہاری رہنمائی کے لیے اس وقت کے علماء موجود ہیں، اور انبیاء کے وہ وارث ہیں۔ انبیاء کا ورثہ علم تھا جو علماء کو عطا کیا گیا۔ ہماری مقدر میں وہ علم نہ تھا اگر انبیاء کا ورثہ، تو کم از کم جو انبیاء کے وارث ہیں ان کی قدر کر لیں، شاید کہ آخرت ہماری بن جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔